کسی الٹیمیٹلی کسی طرف نتیجے میں نہیں پہنچے گی. فیصل چوئی صاحب، لیکن آپ لوگ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں، آپ کیوں اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ لیجٹیمیٹ پارلیمنٹ نہیں ہے؟ اگر ہم اس پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں تو جب پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں تو اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورے کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ ڈیجورے پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ڈیفیکٹو پارلیمنٹ ہے جس کو زور زبردستی سے فارم 47 سے میجورٹی دی گئی. ناؤ پوائنٹ از کہ کیا آج سٹاک مارکیٹ بوم نہیں کر رہی؟ کیا ٹھیک ہے مشکلات ہیں، آج بھی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن بہتری کی طرف چل پڑے ہیں ہم. اب یہ اتنے 190 ارب روپے ڈیلی کا نقصان ہوا ہے، جو مطلب یقیناً اس میں یہ نہیں سارا بلیم آپ پہ نہیں دیتا کہ چیزوں کو بہتر، لیکن ہم 24 نومبر سے پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ لیٹس برنگ all of you people on table. Who's benefited from the stock market? کون ہوتا ہے؟ عام آدمی، مزدور، کسان، شہری، middle class, lower middle class. It is a window of No, country's it's not of a economy. window of it is a place where the riches get richer. یہ جو riches ہے نا، یہ ان کا اسٹاک مارکیٹ ہے، اور یہ وہاں پہ جو جوا کھیلا جاتا ہے اسٹاکس کی شکل میں. These do not benefit the commoners. I understand that, but this is a window. The stock market of a country is booming. The people would look at Pakistan's economy. For heaven's sake, if one آپ اس پہ جو آرٹیفیشل بومر کرا رہے ہیں اور آن دا ادر سائڈ تمام آپ کے اشاریے نیچے جا رہے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں پاکستان بومنگ کر رہا ہے؟ کیا پاکستان کوئی ایک اشاریہ، کوئی ایک سمت میں آپ صحیح جا رہے ہیں؟ آپ ڈاؤن فال میں ہیں، آپ ڈاؤن فال میں ہیں، آپ کے پاس تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیوں آپ مطلب یہ اگر آئی ایم ایف اگر آپ کو ایک مہینہ لیٹ کر دے وہ کوئی چیز، اب وی آر گڈ ایٹ فارن ایکسچینج ریزروز، میرے خیال میں $11 بلین سے اوپر ہم کراس کر رہے ہیں. 3 کسی کے، 2 کسی کے، 4 کسی کے. آپ کا اپنا کیا ہے؟ دیکھیے انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی، میری بات سنیں، 2021 میں صرف سنگاپور کتنا، اسلام آباد جتنا شہر ہے، اسلام آباد پنڈی جتنا ملک ہے، $21 بلین کی ایف ڈی آئی آئی. انڈیا میں 2100 بلین ڈالرز کی. انڈیا میں پچھلے سال $106 بلین کی ایف ڈی آئی ہے. پاکستان میں صرف اس سال $1.5 بلین آئی ہے. اور وہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ وہ جی 90 کروڑ ڈالر، 60 کروڑ ڈالر. یار یہ ملک کس طرح سے چلتے ہیں؟ My point was like چلیں جو بھی ایفرٹ ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے بجائے creating hurdles would not benefit anyone. So گورننس کا ایشو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے نشاندہی کی ہے منفی ایلیمنٹس کی. میری ریکویسٹ ہوگی کہ مثبت ایلیمنٹس کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے، جس میں ہماری پارٹی کے سنجیدہ لوگ جنہوں نے مولانا صاحب کو اور یو آئی کی جو ایفرٹس ہیں ان کو ہمیشہ سراہا ہے. میں اس میں شامل ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے بیچ ایک پولیٹیکل الائنس ہو. میں اس کا ایڈوکیٹ رہا ہوں. میری عمران خان صاحب سے اس بارے میں بات بھی ہوئی اور میں اس کو اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کرتا ہوں. اور باقی جو سوشل میڈیا ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہاں پہ کچھ لوگ، آپ السلام علیکم بھی لکھے نیچے آپ کو گالیاں دینے والے 4 مل جاتے ہیں، تو نیچے کے کامنٹس کبھی بھی نہیں پڑھتے. یہ ایک ٹپ میں دے رہا ہوں. ورنہ کچھ اچھے خاصے پڑھے لکھے لیڈرز ہیں آپ کی جماعت میں، جو کہ لیڈر رہے بھی ہیں، ابھی شاید ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، وہ کچھ ایسے مطلب انکنفرم نیوز چلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے شاید آپ لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہوگی. دیکھیے وہ تو کیونکہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہوتے، جو ان کو حالات کا اندازہ نہیں ہوتا، تو ٹارپیڈو تو ہو جاتی ہیں بہت سارے ایفرٹس جو کر رہے ہوتے ہیں، جو حالات کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں یا حالات کے بیچ میں رستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو پریشانی تو ہوتی ہے. تو اس کے اوپر تو خاص کر جو لیگل کمپلیکس ایشوز ہیں ان کے اوپر گفتگو کر دی جاتی ہے، تو وہ تو ایک ہمارا بھی پرابلم ہے. لیکن اب یہ پرابلم ہے، اس کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، لوگوں کی رائے ہوتی ہے. تو کامران مرتضیٰ صاحب یہ خود پریشان ہیں اس طرح کے لوگوں سے، تو آپ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس کو ذرا میں نے کہا صرف نظر کر، نہیں میں نے کہا مثبت لوگوں کو بھی ذرا دیکھیں. آپ میری ٹویٹ پڑھ لیا کریں. تو دوسری بات یہ ہے، آپ دوست ہو نا، آپ باعث ہیں میرے بارے میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو غریدہ نے باتیں کی ہیں، بات نہیں ہے، آئی ہوپ کہ بریک نہ آ جائے آپ کی. نہیں. اچھا، تھینک یو ویری مچ.
پہلی ایک بات تو کنڈکٹ آف علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی ہے. ایک اٹس لائک انہوں نے غریدہ نے یہ بھی کہا کہ مطلب اٹس مور آف اے گنڈاسا تھنگ دین دا سی ایم شپ تھنگ. پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے اور پاکستان کی واحد وفاقی جماعت ہے جس کی چاروں صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں جڑیں ہیں, اور پی ٹی آئی کو جو ہے یہی فوقیت ہے باقی سیاسی جماعتوں کے اوپر. بالکل. دیکھیں اس چیز سے تو میں ویلکم بیک ناظرین. فیصل فرید چوئی صاحب, اب دیکھیں میں اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ ایجنڈا ٹھیک ہے, ایک ہے کہ آپ نے اپنی لیڈرشپ کو کے لیے لڑنا ہے, اپنی لیڈرشپ کے لیے, لیکن اس کے لیے آپ پیرل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور دوسرا آپ عدالتوں کی طرف جاتے ہیں. یہی ہے نا بیسکلی. اب اس میں اگر صوبہ نگلیکٹ ہو رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی تو تھوڑی سی لے لیں. اور دوسرا یہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ بھی کوئی چلا رہی ہیں, مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کے پی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ڈیفیکٹو گورنمنٹ چلا رہی ہے. فیصل میرا دوست ہے, بھائی ہے. جب سے گورنر بنے ہیں تو ان کو وہ تما ہے کہ وہ گورنر آج لگائیں اور سی ایم کے اختیارات استعمال کریں. تو وہ تو خواہش ہی رہے گی میرے خیال میرے دوست کی, وہ تو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. تو باقی یہ ہے کہ ان کو ایک خاتون سے کیا پرابلم ہے یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. اگر بشرا بی بی کے پی میں ہیں, ان کی پارٹی کی حکومت علی امین نے ان کو مہمان رکھا ہے, وہ ان کے لیڈر کی بیگم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سیف ہے. بشرا بی بی کی سیفٹی جو ہے ہم سب کے لیے بڑی عزیز ہے. تو یہ بات تو پھر ود ان پارٹی کوسچنز کیوں اٹھ رہے ہیں کہ چلیں اگر صرف سیفٹی تک کی حد تک اگر پارٹی میں کون سے کویشچن ود ان پارٹی ابھی آپ کے کیا نام ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا ہوا ہے؟ وہ چھوڑ کے گئے ہیں. ہاں تو انہوں نے کہا میری ذاتی وجوہات ہیں, اور سلمان اکرم راجہ کا جو اسلوب ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیے اگر آپ, وہ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں اور بڑے اچھے وکیل ہیں, بڑے وکیل ہیں. ان کو جب پولیٹیکلی وہ نہیں ڈیلیور کر سکے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ پوسٹ چھوڑیں گے. But who made this realize him کہ جی sorry you haven't delivered? I think he is a What happened in وہ جو ہوا ہے, کوئی واقعہ تو ہوا ہے. اور دیکھیں اگر فیصل چوئی صاحب نہیں بتائیں گے, لیکن ماشاءاللہ آپ کی مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو فیکٹس بتا رہے ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے, جو بھی آپ کی ایگزیکٹو مثلاً کہ جی بشرا بی بی صاحبہ نے شاید تھوڑی سی کوئی زیادتی کی لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے, اور انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وی ول بی پارٹ ویز فرام دا پورٹ فولیوز. یعنی بشرا بی بی جو 9-10 مہینے کی جیل کاٹ کے آئی ہیں اور ناجائز جیل کاٹ کے آئی ہیں, ان کی اگر کوئی ہارش لفظ آئے ہیں تو وہ گناہ گزرے ہیں ان کے لیے جو کبھی جیل نہیں گئے, جو انہوں نے کبھی ایک دن بھی نہیں دیکھا, جن کے ساتھ جیل کا تو اسی لیے وہ پھر نظر نہیں آیا ہمیں 26 نومبر جو غائب جو ہوئے ہوئے تھے. وہ کس منہ سے بشرا بی بی اور علی امین پہ تنقید کرتے ہیں؟ میرا نہیں خیال ان کو تنقید کا حق ہے. ایسے تمام لوگ جو موقع پہ موجود نہیں تھے, ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسی بشرا بی بی نے کو اپنے لیے کرنا تھا, عمران خان کے لیے کر رہی ہیں نا جب سے وہ باہر ہیں. کیا اس ملک میں بیگم کلثوم نواز شریف اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ نہیں نکلی نواز شریف کے لیے. بے نظیر بھٹو نصر بھٹو صاحبہ نہیں نکلی اپنے دور میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے. اس سے پہلے کیا انڈیا میں اندرا گاندھی, سروجنی نائیڈو, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء, یہ مثالیں موجود نہیں ہیں آپ کو؟ یہ تو پریکٹیکل. کلثوم بی بی میرا تو اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہے کہ وہ شی شوڈ بی این ایکٹیو پولیٹیشین, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے پہلے اطلاع دے رہی ہیں کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, وہ سیاست سے ان کا تو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے نا. دیکھیں دے آر کمنگ, جیسے علیمہ بی بی ہیں, دے آلسو کم فار دا فیملی. اب فیملی کو جو احساس ہوتا ہے, ضمیر جن لوگوں کے عزیز دوست جیل نہیں نہ گئے, میں بتاؤں ہم پہ گزری ہے, ہم جانتے ہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور خاص کر جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ کس طرح محسوس کرتی ہیں. ایک جو مرد ہوتا ہے ایک گھر میں, جو شوہر ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے, اور خواتین ہمیشہ ان کی زیر سایہ محفوظ سمجھتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ عمران خان سے بنی گالا ہوں تو بی بی کبھی بنی گالا چھوڑیں؟ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے اپنا گھر. آپ نے کیوں ان کو وہاں سے نہیں رہنے دیا گیا؟ اور سیکورٹی تھریٹس کی وجہ سے. نہیں تو ایز وی اسپیک فیصل چوئی صاحب, ایز وی اسپیک از شی این ایکٹیو پولیٹیشین اور شی از جسٹ این ہاؤس وائف ایڈوکیٹنگ فار دا ریلیز آف ہر ہسبینڈ, جن کو انکارسریٹ رکھا گیا ہے جھوٹے مقدموں میں, اور جب ان کی لاسٹ کیس میں بیل ہوئی. کامران مرزا صاحب, اب معاملات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جناب وہ جو پارٹی کے جو
معاملات ہیں اس حوالے سے, انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے. اب وہ چیئرمین گوہر کو بلائیں گے, گوہر صاحب کہیں گے کہ آئی ایم ناٹ چیئرمین, وہ سیکرٹری جنرل کو بلائیں گے یا کسی کو, وہ کہیں گے کہ میں ریزائن کر. Why would he say that? نہیں مطلب بات یہ ہے نا کہ ابھی تک تو کلیئر ہی نہیں ہے نا کہ کون چیئرمین ہے. وہ چیئرمین ہے, عمر ایوب صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, اور گور صاحب لیگلی دس از دا پوزیشن. نہیں تو سلمان صاحب واز ایکٹنگ ایز اے جنرل سیکرٹری. جنرل سیکرٹری تو عمر ایوب صاحب, ان کا نوٹیفکیشن سلمان صاحب کا ہوا کبھی نہیں, وہ اب عمر ایوب صاحب نے تو بھائی ان کو تو پہلے فارغ کر دیا. لیکن تھرڈ لائن اس کو سنبھالتی ہے, یہاں تو کوئی لائن رک ہی نہیں پا رہی ہے نا, یہ مسئلہ ہے. صحیح. اب آپ اس کا بھی کوئکلی جواب دے دیں کہ واقعی یہی مسئلہ ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی تبدیلیاں ہوں گی تو اس میں بشرا بی بی کی سے شامل ہوگی. اللہ عمران خان سب سے ملاقات ہو لینے دیجیے, معاملات درست ہو جائے. آج ہو گئی, ہو جاتی تو آج درست ہو جاتے, کل ہو گئی تو کل ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف نام ہے, درمیان میں جو خلیج ہے, درمیان میں وہ جو برجز ہیں, وہ برج بنانے کی بہت سارے اچھے برج ہیں. نہیں اگر اتنا غصہ کر سکتی ہیں بشرا بی بی لیڈرشپ کے اوپر, تو اپنی رائے بھی دیں گی کہ کوئی بات نہیں, وہ غصہ کر سکتی ہیں. تو ان کا غصہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہے نا, ان کی اپنی ذاتی مفاد کے لیے تو کوئی نہیں. اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ان کو اتنا زیادہ پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ میں آئی جس نے بھی کیا ہے یہ غلط کیا ہے, اور میں تو مذمت کرتا ہوں بشرا بی بی کے اوپر الزامات لگانے والوں کو بھی اور تنقید کرنے والوں کی بھی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم گونی نے 5 دسمبر کو APC بلائی ہے, آپ جائیں گے؟ جانا چاہیے, کیوں نہیں جانا چاہیے.